انسان کو رزق حلال کھانا چاہیے، اس کے اپنے فوائد ہیں، اور رزق حلال کی اپنی برکت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام سے بچنے اور رزق حلال کھانے کی تلقین فرمائی، اور لقمہ حرام جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھ، حرام کا ایک لقمہ اگر انسان کے پیٹ میں چلا جائے، اللہ اس بندے کی 40 دن تک دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ ایک لقمے کی نحوست ہے، لقمہ حرام کی۔ اور جو بندہ سارے ہی حرام کھاتا ہو، پھر اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے اس بارے میں بڑی واضح حدیث، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ دور دراز سے آیا، دور سے، اور لمبی آستین، یعنی کہ لباس کھلا، داڑھی پہ گرد و غبار پڑا ہوا، اور وہ ہاتھ دراز کر کے یعنی اٹھا کے اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہا تھا، مگر اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ حالانکہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ فرمایا اس لیے کہ اس نے جو کھایا ہوا تھا وہ حرام تھا، اور جو پہنا ہوا تھا وہ بھی حرام تھا، یعنی جو لباس تھا وہ بھی حرام، اور جو کھایا تھا وہ بھی حرام، اور جب پیٹ میں حرام، پہنا ہوا حرام، اور پھر ہم دعا مانگے تو اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہے۔ اور جو حرام جس اولاد کے لیے کماتے ہو، حرام لحاظ نہیں کرتے اولاد کی اشائش کے لیے، حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں بڑی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی بیوی کو حرام کا رزق کھلاتا ہے، جب اس کی بیوی حاملہ ہو جاتی ہے اور وہ لقمہ حرام کھلا رہا ہے، فرمایا جب وہ بچہ پیدا ہوگا اور اس حرام لقمے کا اثر جب وہ بچہ 18 سال کو پہنچے گا، پھر اس میں نمودار ہوں گے۔ سادہ لفظوں میں بتا دوں تو یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی میں نے بڑی محنت سے اپنے اس بچے کی تربیت کی ہے، میں نے دیکھو اچھی تعلیم دی ہے، اس کو لباس میں کمی نہیں دی، کھانے پینے کو اس کو وافر دیا ہے، مگر میں خود بڑا نمازی ہوں، اس کے باوجود پتہ نہیں یہ کیوں خراب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں پہ غلطی ہوگی۔ تو امام محمد غزالی فرماتے ہیں غلطی وہ تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تو بیوی کو جو حرام کھلا رہا تھا، اور اس سے جو خون بن کے اس کو مل رہا تھا، یہ اس کا اثر ہے آج نکل رہا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ وہ اثرات یہ نسلوں تک جاتے ہیں۔ اس لیے حضرات، حرام رزق حلال تھوڑا کھا لیں، تھوڑا کھا لیں مگر حلال کھائیں۔ رزق حلال جب کھاؤ گے، اولاد نیک ہوگی، صالح ہوگی، اس کی برکت یہ ہوگی نمازی ہوگی، صبر اور قناعت پہ گزارا کرے۔ حرام کی طرف اصل بندہ جب اس وقت جاتا ہے جب وہ خواہشات پہ عمل کرتا ہے، اپنی ہر خواہش کو وہ چاہتا ہے یہ پوری ہو جائے، یعنی صبر کا دامن چھوڑتا ہے اور خواہشات کو عملی جامہ پہنانا شروع کرتا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ حرام کی طرف جائے گا، وہ ایسی ذرائع، ایسے راستے تلاش کرے گا جہاں سے زیادہ دولت اکٹھی ہو، اور زیادہ دولت کے چکر میں پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جائے گا۔ جب وہ بھولے گا تو وہ کہاں کن کے لیے بھول رہا ہے؟ اولاد اور بیوی بچوں کے لیے، یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اس کا نتیجہ دنیا میں یہ ہوگا کہ اس کے لیے نحوست، دنیا میں یہ ہوگا کہ اس کی اولاد خراب ہو جائے گی، دنیا میں یہ ہوگا کہ اس کی خدمت کرنے والی نہیں ہوگی، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو باقی ہے، وہ تو باقی ہے۔ وہ تو یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کرتا اور جمع ہی کی جاتا ہے دولت کو، تو یہ دولت قیامت کے دن آگ کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، اور یہ بھاگتا پھرے گا کہ میری جان اس سے چھوٹ جائے، مگر اس سے اس کی جان چھوٹے گی نہیں۔ کیوں؟ کہ دولت اتنی اکٹھی کرو، دولت اکٹھی کرنے میں حرج نہیں، مگر ذرائع حلال ہو، رزق حلال کا ہو،
حلال ذرائع سے ہو، اور حرام کا ایک لقمہ تیری دنیا اور آخرت برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں